میرے محترم اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حاضرین جلسہ کو بلال سعادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے عورت کو اصلی عزت و مقام اسلام نے دیا ہے۔ جناب عالی، اسلام نے ہر زمانے، ہر ماحول اور ہر گھرانے میں عورت کی تربیت کے امور کو اس طرح منظم کیا ہے کہ عورت نے اپنی عظمت کو پایا ہے۔ یہ بات صدر اسلام کے خواتین ہی سے مخصوص نہیں تھی، بلکہ کفر اور ظلم و تشدد کے سیاہ ترین دور میں بھی یہ سب ممکن رہا ہے۔ اگر ایک گھرانے نے اپنی بیٹی کی اچھی طرح تربیت کی ہے تو یہ بیٹی ایک عظیم انسان بنی ہے۔ اس کی زندہ مثالیں ہمارے زمانے میں موجود تھیں۔ محترم حاضرین محفل، تقریباً نصف صدی قبل ایک جوان، شجاع، عالمہ، مفکر اور ہنرمند خاتون بنت الہدیٰ آیت اللہ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کی قمر نے پوری تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اپنے عظیم بھائی کے شانہ بشانہ عراق میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ دشمن ان کے شجاعانہ کردار سے اتنا خائف ہوا کہ اس نے بنت الہدیٰ پر ظلم اور بربریت کی انتہا کی اور وہ درجہ شہادت پر پائی ہوئی۔ جی ہاں سیزانے گرامی، بنت الہدیٰ جیسی خاتون کی عظمت و شجاعت عظیم مردوں میں سے کسی ایک سے بھی کم نہیں تھی۔ ان کی کارکردگی ایک خاتون کی کارکردگی تھی اور ان کے عظیم بھائی آیت اللہ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد اور فعالیت ایک مردانہ کوشش تھی، لیکن ان دونوں کی جد و جہد اور فعالیت حصول کمال اور ان دونوں انسانوں کی ذات اور شخصیت کے جوہر و عظمت کی عکاسی کرتی تھی۔ ایسی ہستیاں تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ بقول شاعر، ہم عاشقان آل محمد ہیں صبا، ہم عاشقان آل محمد ہیں صبا، زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد۔ محترم حاضرین محفل، یہ عظیم خاتون اس آیت کی مصداق بنی ہے کہ ای ذنب قتلت، یعنی اسے کس جرم و گناہ میں قتل کیا گیا ہے۔ اس مجاہدہ کا ایمان دشمن کے لیے فولاد سے زیادہ سخت تھا، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان المؤمن اشد من زبر الحدید، یعنی مومن فولاد سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ لوہا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک مومن کو قتل کر دیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر قتل کر دیا جائے تب بھی اس کا دل متغیر نہیں ہوتا۔ جی ہاں سیزانے گرامی، ایسی عظیم القدر خواتین اپنے دامن میں شودا کی پرورش کرتی ہیں اور اپنے فرزندوں کو ایک فداکار انسان کی صورت معاشرے کو عطا کرتی ہیں، تاکہ وہ اپنی قوم، اپنے وطن دین اسلام اور اپنی قوم کی عزت و آبرو کا دفاع کر سکیں۔ جناب عالی، آج خواتین کی تربیت و پرورش کر کے شہید بنت الہدیٰ جیسی خواتین تیار کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، جس نے معاشرے میں بہترین کردار ادا کرتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزی کا حق ادا کیا ہے۔ آج کی ہر عورت، خصوصاً ولایت و امامت کی پیروکار خواتین کو چاہیے کہ اس عظیم خاتون کی شخصیت کا مطالعہ کریں، تاکہ آج کی پرفتن بے راہ روی، فکری و نظریاتی انحراف کے اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو درک کر سکیں اور اخلاقی و معاشرتی، عسکری و تہذیبی دہشت گردی کا خلا کما کرنے کے لیے کما حقہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہمارے پاس اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی کی سیرت موجود ہے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسے فرزند کی تربیت کی اور معاشرے کو عطا کیا ہے۔ ان کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ بس سامعین، میں اپنی تقریر کو انہی جملوں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا۔ علی کا خون لوا بے رسول شیر بطول، علی کا خون لوا بے رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.